बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वक्त जहाँ सियासी एफर्ट्स तेज से तेज तर करने की कोशिश की जा रही है, सियासत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सियासत तो हमारे हो नहीं रही, तो सियासत करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ नून लीग जो इस सिस्टम की बेनिफिशरी है, हालात की बेनिफिशरी है, वो हालात ख़राब करने में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मीडिया पर खबर चलवाई गई। सबसे पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के बड़े अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अखुंज़ादा साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, दीगर कायदीन ये लाहौर गए, तो ये दौरा इनका इनके अपने तईं था, इनकी अपनी तरफ से था। इसका कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेना देना नहीं था। ये खबर चलवाई गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी तरदीद की और कहा है कि बेबुनियाद, मन घड़त और हक़ाइक़ से आ रही हैं ये खबरें। ये भी कहा गया कि मखसूस एजेंडा रखने वाले अनासिर की तरफ से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम, जिसका मकसद सलमान अकरम राजा की साख को नुकसान पहुंचाना है और सियासी इंतशार पैदा करना है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ऐसे तमाम झूठे प्रोपेगेंडे की भरपूर मज़म्मत करती है। हकीकत यह है कि सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मुसलसल महमूद खान अचकज़ई समेत अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं से मरबूत राब्ते और बाकायदा मुशावरत में मसरूफ़ रहते हैं। कराची आए थे जब पिछली बार, तो सलमान अकरम राजा साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, तमाम कायदीन साथ थे, और तब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो सवालों के जवाब दे रहे थे, बात कर रहे थे, मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे। महमूद खान अचकज़ई साहब क़यादत कर रहे थे। आज कराची में मौजूद हैं, मैं कुछ देर में वहाँ जा रहा हूँ जहाँ महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, दीगर कायदीन मौजूद होंगे। वहाँ बहुत से सवालात जो गुज़श्ता कुछ वक्त में पैदा कर दिए गए हैं, फैला दिए गए हैं, उनके भी जवाब, और कुछ सवाल जो पूछने हैं इस सूरत हाल में, उनके भी जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। अचकज़ई साहब खबर ज़रा रोक लेते हैं, हालात के मुताबिक चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको चलने दिया जाए, किसी बयान से नुकसान ना पहुँच जाए। तो वो थोड़ा सा सीनियर आदमी है, बहुत समझदार आदमी है, तो वो थोड़ा सा एहतियात से काम लेते हैं। लेकिन जहाँ जमहूरियत और उसूल की बात हो, वहाँ दो टोक और बेलाग गुफ्तगू करते हैं अचकज़ई साहब। तो उनसे सवाल करके जवाब लेने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आपके सामने तमाम हक़ाइक़ भी रखूंगा। लेकिन जो आज हुआ वो बड़ा काम है इस हुकूमत के लिए, जिसको बार बार कानों में घंटियां बजती सुनाई दे रही हैं, घंटे बज रहे हैं, बल्कि ख़तरे के घंटे बज रहे हैं कि वंडर बॉय तैयार है। और ये हुकूमत के करीब तरीन लोग भी कह रहे हैं कि वंडर बॉय तैयार है। ये असल हुक्मरानों के करीब तरीन लोग भी कह रहे हैं कि वंडर बॉय पे काम हो रहा है। और नून लीग ने फिर बड़े पैमाने पर यह कहलवाना शुरू कर दिया कि नहीं, कोई वंडर बॉय नहीं है, वंडर बॉय तो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ से अच्छा वंडर बॉय क्या हो सकता है। इन तमाम तर हालात में एक बार फिर ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोबारा ये शक पैदा हो रहा है कि वंडर बॉय तैयार है। वंडर बॉय को जेल शेल ला के कंगी शंगी करके चंगा बच्चा बना दिया गया है और उसे तैयार कर दिया गया है। हमारे यहाँ बड़े बड़े वंडर बॉय रहे हैं। हमारे यहाँ मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब रिसेंटली वंडर बॉय थे, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। शौकत अजीज़ साहब वंडर बॉय के तौर पर हमारे सामने आए थे। आप देखिए कि हुज़ैफ़ा रहमान मौजूदा हुकूमत के जो बहुत मासूम और नौजवान वज़ीर हैं उनमें से एक हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब कह रहे हैं कि ऐसा वज़ीर आज़म तो कभी मैसर रहा ही नहीं। तो मैंने कहा क्या ताबे फरमान वज़ीर आज़म बताया है शहबाज शरीफ साहब को कि ऐसा कहाँ मिलेगा। तो बहरहाल मैं क्यों कह रहा हूँ कि वंडर बॉय तैयार है, देखिए आज लाइव दिखाया गया। असेंबली का इजलास चल रहा था, दो विंडोज़ हो जाती है ना, कि एक विंडो में सीन दिखा दिया जाए, आवाज़ दबा दी जाए, और दूसरी विंडो में जो हो रहा हो वो दिखा दिया जाए। चैनल ये इम्पैक्ट देते हैं कि जो हम दिखा रहे हैं बमए ऑडियो के जो लोगों तक पहुँचा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस हाइब्रिड हुकूमत में हुआ क्या, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनकी जानिब से बात करते हुए सदर आतिफ अकरम शेख ने और एसएम तनवीर साहब ने बात की। अब ये लोग क्या बता रहे हैं, ये कहते हैं कि 5 साला सनती पॉलिसी के निफाज का हम एमरजेंसी उसका मुतालबा करते हैं।
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں یہ معاشی ایمرجنسی اس وقت ان حالات میں ناگزیر ہو گئی ہے، صنعتیں کباڑ بن گئی ہیں، صنعتیں کباڑ بن گئی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام صاحب کہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی ہی ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ حکومت بار بار بتاتی ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا، نہیں ہوا جب یہ ٹی وی پر آ کر براہ راست کہا جا رہا ہے کہ ایسے کام کرو کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے ملک میں 5 سالہ صنعتی پالیسی لائی جائے، اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے تاکہ صنعتوں کو چلایا جا سکے۔ 150 صنعتی یونٹس بند ہوئے، بڑے 150، اور یہ کہا جا رہا ہے ان تاجر رہنماؤں کی جانب سے کہ ایک بڑا یونٹ لگانے میں اس میں ہزاروں لوگ نوکری کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وابستہ ہوتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 نسلیں لگ جاتی ہیں ایک بڑے کاروباری خاندان کی ایسے یونٹ کے لگانے میں، 3 نسلیں لگ جاتی ہیں۔ 150 یونٹ اس ملک میں بند ہو چکے ہیں۔ اور ذکی اعجاز صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت فوری طور پر معاشی ایمرجنسی کا اعلان کرے۔ شرح سود اس وقت زیادہ سے زیادہ سنگل ڈیجٹ 9% پر ہونی چاہیے۔ مسائل کی وجہ سے بہت ساری صنعتیں یہاں سے منتقل ہو رہی ہیں۔ حکومت اور نجی شعبہ مل کر معیشت اور صنعتوں کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ایس ایم تنویر صاحب نے کہا کہ جو انڈسٹری بند ہو چکی وہ تو دوبارہ چل نہیں سکتی، اور وزیر اعظم سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جلد فیصلے کریں اور ایسے فیصلے کریں کہ جو انڈسٹری وینٹیلیٹر پر ہے اس کو بچا لیں۔ دیکھیں کیا کیا بتا رہے ہیں، انڈسٹری وینٹیلیٹر پر ہے، انڈسٹری کا ایک بڑا حصہ بند ہو چکا، سرمایہ کاروں کا اعتماد نہیں ہے، انڈسٹری یہاں سے منتقل ہو رہی ہے، سرمایہ یہاں سے منتقل ہو رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد 2026 کے جنوری کے وسط میں ہم آ چکے، اب 3 مہینے کی بات ہے کہ عمران خان کی حکومت گرائے ہوئے 4 سال ہو جائیں گے، اور یہ ایک حکومت، جمہوری حکومت اگر مدت پوری کر رہی ہو نا تو 4 سال پورے ہونے کے بعد اس کا آؤٹ گوئنگ ایئر ہوتا ہے، تو اس میں وہ پھر خوش کرتی ہے کہ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، اور ہم نے کچھ سخت فیصلے کیے تھے، اب ٹھیک ہے جانے دو اور اگلی بار ہمیں پھر لے کر آنا۔ حکومت یہ کام کرتی ہے۔ یہ حکومت عمران خان کو گرانے کے بعد 4 سال مکمل ہو چکے، اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کچھ چلا نہیں پا رہے، کچھ کر نہیں پا رہے، حالات خراب ہیں، اور یہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر چلا رہے ہیں، پھر بھی نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ تو شہباز شریف صاحب کے لیے، اور ان حالات میں میڈیا کا اس کو لائیو دکھانا، اسمبلی اجلاس چھوڑ کر دکھانا، یہ ناقابل یقین ہے، مطلب اسمبھو ہے یہ، اور ہو گیا ہے یہ کام۔ عجیب اس حکومت کے ساتھ ماجرا ہوا ہے اور ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ چیز زیادہ حیران کن ہے کہ حکومت پورا زور لگا لے، اپنے چہیتے صحافیوں کو بٹھا لے، بات کر لے، پروپیگنڈا کر لے، لیکن حکومت کے ساتھ یہ جو کام ہوا ہے یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو حکومت اس کو روک بھی نہیں پا رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ جو عمران خان کی آڈیو کی بات مسلسل آنا شروع ہو گئی، ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی کہ حامد میر صاحب کو ایک آڈیو سنوا دیں گے، اور وہ حامد میر صاحب پلے بھی نہیں کر سکیں گے، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ حامد میر صاحب بس اس کی تصدیق یا تردید کر دیں، اس کا کانٹینٹ بھی نہ بتائیں۔ پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا کہنے والے سوچ لیں کہ اگر وہ آڈیوز آ گئیں کہ جو عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو ہے تو پھر آپ کو ڈٹ کے کھڑے ہونے کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یعنی انجینئر مرزا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اندر شاید گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو، عمران خان صاحب پریشان ہیں۔ اب عمران ریاض صاحب نے ایک بات کی، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ممکنہ طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ سے آڈیوز بنوائی گئی ہیں، اور ان آڈیوز پہ ابھی کام ہو رہا ہے۔ ڈیپ فیک میں کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ ڈیپ فیک میں ہوتا یہ کہ آپ اس کا اوریجنل ورژن ایک سافٹ ویئر کو دیتے ہیں، مشین کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو ورژن آپ نے تیار کیا ہوتا ہے یہ اوریجنل ہے، اس اوریجنل کی ایک اوریجنل جیسی چیز ہے جس میں اپنا پیغام دینا ہے، تو اس کو تیار کرنے کے بعد مشین سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ صحیح ہے، تو مشین کہتی ہے نہیں امپروو کریں، وہ انہانس کرتے ہیں، امپروو کرتے ہیں، چینجز کرتے ہیں، موڈیفیکیشنز کرتے ہیں، کرتے کرتے یہ وقت آتا ہے
کہ ڈیپ فیک والی چیز کو، یہ اوریجنل ہے، ڈیپ فیک والی چیز کو مشین کہتی ہے کہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف سم تھنگ لائک 90%، 92%، 93%، سم ٹائمز ایون 95%، دس از نیئر ٹو دا اوریجنل. تو پھر وہ بنانے والے جو ہے وہ بڑی حد تک مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں جی کام ہو گیا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایسی آڈیو تیار کی گئی ہیں اور ان کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوا. عمران خان ڈٹ کے نہ کھڑا ہوتا تو عمران خان اب تک ڈیل لے کے باہر جا چکا ہوتا. عمران خان کو اڈیالہ پہنچانے سے پہلے، بلکہ جو اٹک ہے، اٹک جیل پہنچانے سے پہلے عمران خان صاحب کو آفر ہوئی تھی. متین حیدر صاحب جیسے سینئر صحافی نے بھی بتایا تھا. تو عمران خان صاحب نے تو انکار کر دیا تھا اور پھر یہ بار بار بتایا گیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہمارے دوست اور اس حکومت کے جو قریبی تعلقات والے ملک ہیں، ان میں سے ایک ملک کی ایک شخصیت نے، جو پاکستان میں شخصیت اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہے اس ملک کے لیے، انہوں نے اڈیالہ 2 سے 3 بار جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے اور پھر حکومت سے کچھ بات کرنے کی بھی کوشش کی ہے. جو حکومت ہے وہ بھی خوش نہیں اس بات پر. کچھ لوگوں نے ملاقات کروائی اور جو اصل حکمران ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ درمیان میں کسی لیول پر کچھ لوگوں نے کروایا تھا. یہ میں آپ کو پہلے بھی بات بتا چکا ہوں. تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو یہ لوگ جو بڑی بڑی آڈیوز عمران خان کی لیک کرتے رہے ہیں، یہ اس آڈیو کو لیک کر چکے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آڈیو ابھی تیاری کے مراحل میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ڈیپ فیک نے جو بھی چاہیے اس کے قریب ترین چیز بنا کر شاید نہیں دی ہے، یا ممکن ہے دے دی ہو. تبھی یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب آنے والی ہے، حامد میر صاحب کو سنوا دی جائے گی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ انہوں نے بنا لی ہو اور یہ کچھ لوگوں کو اس کو دے دیں. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، اگر وہ کوئی ڈیل کر رہے ہوتے تو اب تک وہ اس ملک سے بھیجے جا چکے ہوتے. جہاں نواز شریف کو بھیجا جا چکا، باقیوں کو بھیجا جا چکا، تو عمران خان کو بھی بھیجا جا چکا ہوتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.